حب وطن انسان جس خطۂ ارض پر پیدا ہوتا ہے، جہاں پرورش پاتا ہے اور جہاں اس کے عزیز و اقارب رہتے ہیں، وہ اس کا وطن کہلاتا ہے۔ انسان کو فطری طور پر اپنے وطن کے در و دیوار سے، اس کے غنچہ و خار سے، اس کے گلزار و سبزہ زار سے اور اس کے کوچہ و بازار سے ایک انس ہوتا ہے۔ اس جذباتی و فطری وابستگی کو عرف عام میں حب وطن کہا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے وطن سے بے پناہ لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اس نے جہاں جہاں قدم رکھے ہوتے ہیں، ان جگہوں سے اس کو ایک خاص مونست ہوتی ہے اور وہ ان جگہوں کو کبھی نہیں بھلا پاتا۔ یہی حب وطن اس کو اپنے وطن کے لیے جان کا نذرانہ دینے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ رنگ اس کو دیے ہم نے، اسے ہم نے سنوارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ حب وطن کے بغیر انسان کی تکمیل ہی ناممکن ہے۔ اس کو اپنے وطن کے ماحول سے بھی انس ہوتا ہے۔ اس جذبہ محبت میں سرشار ہو کر وہ اپنی جان بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ حب الوطن من الایمان، ترجمہ وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ یعنی جس طرح دیگر ارکان اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح وطن سے محبت کرنا بھی ایک درجے تک ضروری ہے۔ وطن کی محبت اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے۔ جو سرزمین انسان کو پالتی ہے، جو ابنائے وطن انسان کو دردمندی، ہمدردی اور محبت کے جذبات سے نوازتے ہیں، تقاضائے ایمان ہے کہ اس سے ویسی ہی محبت کی جائے۔ پرچم کشائے مہر و وفا ہے میرا وطن، انسانیت کے دل کی صدا ہے میرا وطن۔ حب وطن کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ جذبہ تو ازلی اور فطری ہے، جس کا اظہار ہر ذی رخ سے فطرتاً عیاں ہے۔ جانوروں، حشرات اور پرندوں کو بھی اپنے گھروں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے وطن سے۔ آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، طائر بھی بھڑکتا ہے نشیمن سے بچھڑ کر۔ چنانچہ جب پرندوں کو بھی اپنے وطن سے اس قدر پیار ہوتا ہے تو حضرت انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس میں یہ جذبہ معجزن ہونا تو بالکل فطری عمل ہے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت و ضرورت سے بخوبی آگاہ ہے۔ وطن کی محبت کا احساس انسان کو پردیس میں بھی ہوتا ہے۔ پردیس میں خواہ بہشت کا سا ماحول ہی کیوں نہ ہو، انسان کو اپنے وطن میں گزارے ہوئے شب و روز کی یاد ضرور ستاتی ہے، کیونکہ جو سکھ اپنے چوبارے نہ بلخ نہ بخارے۔ پردیس میں نہ تو وہ ہوا و صبا ہوتی ہے اور نہ ہی وہ یارانے دل بند ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو انسان کا دل اپنوں کی یاد میں بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ حب وطن محض ایک جذبہ ہی نہیں، بلکہ اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا تقاضا تو وطن سے وفاداری ہے، یعنی انسان کو اپنے دیس کے ذرے ذرے سے بے پناہ محبت ہو اور وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ علاوہ ازیں وطن کو عالمی برادری میں اعلیٰ اور بلند مقام دلانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرے۔ وطن سے وفاداری حب وطن کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی پیداوار کھا کر پلتے ہیں۔ اس کے سایہ دار درخت ہمیں آرام فراہم کرتے ہیں۔ دن کی روشنی اور رات کی چاندنی ہمارے لیے پیغام حیات بن کر آتی ہے۔ اس کی ہوا و صبا ہمیں مدھر گیت سناتی ہے اور اس کے بلند و بالا برف پوش پربت ہمیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے فنکاروں نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ کوئی بندہ صحرائی بن کر خوش ہوا تو کوئی مرد کوہستانی کہلا کر جھوم اٹھا۔ کسی نے اپنے وطن کو سوہنی دھرتی سے نسبت دی تو
کوئی اس کو چاند سے تشبیہ دیتا رہا۔ میرے دیس کے ذرے ذرے میں تنویر جمال خوبا ہے، اس گلشن کا ہر برگ و شجر تصویر جمال خوبا ہے۔ وطن کی محبت کا تقاضا ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، جس شعبے میں بھی ہو، اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن سر انجام دے۔ انجینئروں کو چاہیے کہ وہ وطن کے لیے نئی نئی اشیاء ایجاد کریں۔ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل وطن کے دکھ درد کا مداوع کریں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کریں اور وطن کو درپیش مسائل کا حل تلاش کریں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ تدریس کا کام بہت اعلیٰ انداز سے سر انجام دیں اور اپنے شاگردوں میں حب وطن کے جذبات کو مزید مستحکم کر دیں، یہاں تک کہ مزدوروں کو بھی اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کی غرض سے اپنے فرائض محنت سے سر انجام دینے چاہئیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے وطن کی صنعت، تجارت اور معیشت کو بہتر بنائیں، کیونکہ وطن کا مفاد ہمارا اپنا مفاد ہے، اس میں بسنے والوں کی منفعت ہماری اپنی منفعت ہے۔ اگر اس کی صنعت و حرفت دنیا پر چھائے گی تو گویا ہم خود دنیا پر چھا جائیں گے، اور اگر اس کی بہاروں میں گل کھلیں گے تو ہمارے اپنے دامن معطر ہوں گے۔ وطن کی سرحدوں کی حفاظت بھی اس محبت کا تقاضا ہے۔ اس سے مراد نظریاتی سرحدیں بھی ہیں اور جغرافیائی سرحدیں بھی۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ نئی نسل کو اپنے نظریہ وطن سے آگاہ کیا جائے اور اس کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے ہر شہری کے دل میں تڑپ پیدا کی جائے۔ علاوہ ازیں سرحدوں پر فوجوں کو ہمہ دم چاق و چوبند رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو۔ اپنے اہل وطن کی امداد اور ان کی بہتری کے لیے کوشش کرنا بھی حب وطن کا ایک تقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل وطن میں شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ جو لوگ اہل علم ہیں، ان کو چاہیے کہ علم کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے دوسروں کے تاریک دلوں کو بھی منور کریں، تاکہ ہر ایک شخص وطن کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکے اور وطن ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علاوہ ازیں ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو وطن کی خاطر قربان کر دینا چاہیے اور وطن کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس جو لوگ وطن سے محبت نہیں کرتے، ان کے پیش نظر صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے، خواہ وہ چوری سے حاصل کریں یا لوٹ مار سے۔ بعض لوگ تو اس دوڑ میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ جعلی ادویات کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ اس سے نہ جانے کتنے اہل وطن کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ غداران وطن جعفر و صادق کی راہ اختیار کرتے ہوئے تن و ملامت کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام رائج کریں، ملکی روایات اور ثقافت کو فروغ دیں، غیروں کے طریقے اور طرز پر مبنی چیزیں اور عادات چھوڑ دیں اور خالصتاً اسلام اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ اس طرح ہم ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھر سکیں گے اور خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کا خواب
پورا ہو سکے گا انشاءاللہ۔ مختصراً یہ کہ امانت، دیانت اور وفاداری حب وطن کے تقاضے ہیں، مگر یہ تقاضے بہت کڑے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں واقعتاً وطن کی محبت رچی بسی ہو تو ان تقاضوں پر پورا اترنا مشکل نہیں۔